بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کے ہاں جو اعمال قبول ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کیے جائے، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ میرا نبی تمام جہاں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس نے بھی کامیاب ہونا ہے میرے نبی کی پیروی کرنی پڑے گی اور اتباع کرنی پڑے گی، میرے نبی کے پیچھے چلنا پڑے گا، میرے نبی کی سیرت کو لینا پڑے گا، میرے نبی کی زندگی پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، پھر ہی جا کے وہ کامیاب ہے، پھر ہی جا کے دنیا آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ عمل بھی وہ قبول ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے۔ اگر فجر کی 2 سنتیں ہیں تو ہم نے 2 ہی پڑھنی ہیں، 2 کے بجائے 4 سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم زیادہ بھی پڑھیں گے، 2 کے بجائے 3 یا 4 سنتیں پڑھیں گے، 2 کر کے ڈبل پڑھ لے تو اللہ مردود کر دے گا، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں ہے۔ فجر کے 2 فرض ہیں، اگر کوئی کہ میں 2 فرض نہیں 4 فرض پڑھوں گا تو اللہ پاک اس عمل کو مردود کر دے گے، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ ایسے ظہر کی 4 سنتیں ہیں، 4 فرض ہے، 2 سنت ہے، 2 نفل ہے۔ ایسے ہی عصر سے پہلے 4 سنت 4 فرض، مغرب کے 3 فرض 2 سنت 2 نفل، عشاء کے 17۔ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں پڑھے گا، تعداد میں عدد میں کمی کرے گا یا زیادتی کرے گا، اللہ اس عمل کو مردود کر دے گا، اللہ اس عمل کو مردود کر دے گا، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے نقش قدم میں چلنا، یہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کرنا، پہرا ہونا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا، یہ ایسا ہی جیسے اللہ سے عشق کرنا۔ کیونکہ اللہ پاک نے کیونکہ شاعر کہتا ہے کتاب فطرت کے سر وقت پر جو احمد نام رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر وقت پر جو احمد نام رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لہو قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کی انفقا نہ ہوتی اگر شاہ امم نہ ہوتا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو دنیا اللہ بناتے ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے میرے محبوب، اگر میں تجھے نہ بناتا تو کسی کو بھی نہ بناتا، نہ فرشتے، نہ انسان، نہ جنات، نہ حیوانات، نہ چرند، نہ پرند، نہ زمین، نہ یہ آسمان، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، کسی کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب پوری کائنات کو میں نے تیری وجہ سے سجایا ہے، تیرے صدقے میں سجایا ہے۔ تو اگر کوئی بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے گا، اللہ کے نبی کی سیرت کو لینا پڑے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ اب کوئی دعویٰ کرے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، وہ چہرے پہ داڑھی نہیں، ہو سکتا ہے محبت کرتا ہو، لیکن ہم ظاہر تو بنائے، کم سے کم کوشش تو کرے، باطن تو اللہ بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تو انہوں نے حلیہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام والا اپنایا ہوا تھا، وہ ویسے ہی لباس، ویسے ہی سارا حلیہ، ویسے ہی لاٹھی۔ تو اللہ پاک نے سارے جادوگروں کو ایمان نصیب کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ تو میرے جادوگر آئے تھے مقابلے میں اور میری نقل بھی اتارتے تھے، تو نے ان کو ایمان نصیب کر دیا، تو سب سے بڑے دشمن تھے میرے، تو نے انہیں کو ایمان نصیب کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، یہ تیری نقل میں آئے تھے، تیری نقل ماری تھی انہوں نے، مجھے پیارے لگے، میں نے ایمان نصیب کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل مارنے والوں کو، جادوگروں کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا۔ جو امام الانبیاء، خاتم النبی، محمد عربی، وجہ کائنات، اللہ کے جھنڈے کو اٹھانے والا، امام حسن حسین کا نانا، امت کے رونے والا، امت کی شفاعت کروانے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل جو اتارے گا، اللہ اسے کیوں کامیاب نہیں کرے گا؟ اللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ کو اپنے نبی کی زندگی، سیرت بہت پسند ہے، طریقے بہت پسند ہے۔ ہمیں چاہیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامران ہونا چاہتے ہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے،
دنیا میں تو کامیابی چلتی رہتی ہے، دنیا بھی اللہ بنا دے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گا، اللہ دنیا کی زندگی بھی اس کی عالی شان بنا دے گا، مزے والی بنا دے گا، سکون والی بنا دے گا، چین والی بنا دے گا، آرام والی بنا دے گا، اور آخرت کی زندگی بھی آرام دہ بنا دے گا۔ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے گا، اللہ دنیا کی زندگی تنگ کر دے گا، پریشان کر دے گا، اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی، دل میں سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، بے قرار ہوگا، پریشان رہے گا۔ تو اس لیے چاہیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سیرت پہ چلنے کی کوشش کریں۔ جیسے اللہ کے نبی کھانا کھاتے تھے ویسے ہم کھانا کھائیں، اللہ کے نبی جیسے سوتے تھے وہ سونے کا طریقہ اپنائیں، جیسے بیت الخلاء میں جاتے تھے ہم بھی وہی طریقہ اپنائیں۔ تو یہ ہماری جو دنیا میں جو ہم اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں یہ بھی ہمارا دین بن جائے گا، اس پہ بھی ہمیں اجر ملے گا، اور یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو اللہ پاک جو پسند ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا، سیرت کو اپنانا، ایسا ہی اللہ کے حکم کو ماننا۔ تو عشق رسول جو عشق خدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق کرنا ایسا ہے جیسے اللہ سے عشق کرنا، کہ اللہ کا حکم ہے میرے نبی سے عشق کرو، اور اللہ نے ہمارے نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، خاتم النبی بنا ہے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کوئی اگر دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو جھوٹا ہے، قادیانی کافر ہے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ہم سب کا پکا ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے اور دجال ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو مری ہوئے گول آیا، کہنے لگا تو بڑا دعوے کرتا ہے میں نبی ہوں نبی ہوں، یہ اگر مری ہوئی کو تیری نبوت کی گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔